کتنی حسین مثال ہے۔ محبوب فرماتے یوں ہی مومن کی مثال ہے، جب موت آتی ہے نا تو موت کے ڈر سے رونے لگ جاتا ہے، لرزنے لگ جاتا ہے، کپ کپانے لگ جاتا ہے، لیکن جب اپنے مہربان رب کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا رب تو اتنا مہربان ہے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، میرا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، تو اب وہ پسند نہیں کرتا کہ میں لوٹ کر دوبارہ دنیا کی طرف جاؤں۔ ہم کہتے ہیں کاش وہ لوٹ کے آ جائے۔ بابا جی دنیا سے چلے گئے تو بیٹا قبر کے سرانے بیٹھ کر رو رو کر کہہ رہے ہیں ابا جی ایک دفعہ تے آ جاؤ۔ اب کیسے آئیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چلے گئے ہیں تو ہم تو بڑے غم کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، لیکن جب وہ اپنے رب کی مہربانیوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ اپنے رب کے فضل کو دیکھتے ہیں وہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ لوٹ کر دوبارہ آئیں۔ تو کتنے حسین انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کو بیان فرمایا، مومن کی زندگی کو بیان فرمایا۔ اور محبوب فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے اور پھر اسے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے نا، اب آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ہماری زندگی ہے مشاہدات میں گزری ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں سرسری نظر والے اور بعض ہر چیز کو پرکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہیں سے بھی گزرے نا تو گہری نگاہ سے ہر چیز کو دیکھا، مشاہدہ کیا۔ بعض دریا کے اوپر والے حصے کو دیکھتے ہیں اور بعض دریا کی گہرائی میں اترنے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ صرف اوپر رہنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو گہرائی میں اترنے والے ہوتے ہیں، ہر چیز کو پرکھنا، دیکھنا، اس میں کہاں خامی ہے کہاں خوبی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ ویسے تو مٹی نہیں بولتی، لیکن جب ایک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اب اللہ اس قبر کی مٹی کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ قبر اس سے گفتگو کرتی ہے، قبر اس سے ہم کلام ہوتی ہے، اور وہ کہتی کیا ہے؟ میرے آقا خود بیان فرماتے ہیں، یقول القبر للمیت حین یودع، جب بندے کو، مومن کو، گناہگار ہے یا اچھا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اس قبر کو بولنے کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ عمومی طور پر بندہ بولے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، لیکن ایک نہ بولنے والی چیز بولنے لگ جائے تو بندہ کانپ اٹھتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ قبر کہتی ہے وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے، ہلاکت ہو تیرے لیے، افسوس ہو تیرے لیے، مَا غَرَّكَ بِي، تجھے کس چیز نے سالوں تک دھوکے میں ڈالے رکھا؟ کبھی ایک لمحہ بھی تجھے یاد نہیں آیا کہ تو نے آخر لوٹ کر آنا ہے؟ آج تو نرم و گداز بستر ہے نا بھائی، آج تو نرم گدے ہیں، اچھے بہترین ریشم کے گو تکیے لگے ہیں، میں گھر جاتا ہوں، میں بعد میں پہنچتا ہوں، میرے لیے تیاریاں پہلے ہوتی ہیں، میری بیوی میرے لیے ہر قسم کی تیاری کرتی ہے، لباس اچھا، بستر اچھا، کھانا اچھا، ہر چیز کی تیاری ہے۔ او بھائی یہاں کی تیاری کی ہے تو وہاں کی بھی تو تیاری ہونی چاہیے۔ تو اب قبر کہہ رہی ہے وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے، مَا غَرَّكَ بِي، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ أَلَمْ تَعْلَمْ، کہ تم نہیں جانتے تھے، أَنِّي بَيْتُ الظُّلْمَةِ، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ روشنی کا کوئی انتظام تو کر کے لاتے، یہاں لائٹ چلی جائے تو کام سارے ڈھپ ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر پاتا بندہ۔ اور اب تو ہماری وہ عادت بن گئی ہے کہ بجلی کے بغیر ہمارا نظام زندگی عضو معطل کی طرح ہو جاتا ہے، کام نہیں ہو سکتا۔ قبر کہہ رہی ہے الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے تھے، انی بیت الظلمتی، میں اندھیرے کا گھر، روشنی کا انتظام نہیں کر کے آئے۔ تو گویا کہ وہ مرنے والا بندہ زبان حال سے کہتا ہے اے قبر یہ بتا تیری روشنی کیا ہے؟ قبر کہتی ہے نماز پڑھتی، نماز تو پڑھتا تو یہ قبر کے اندر اجالے کا باعث بن جاتی، تم روزہ رکھتے، تم آمنہ کے لال کی ذات پر درود پڑھتے تو یہ عبادات مل کر
تمہاری قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ انا انی بیت الفتنتی، میں تو امتحان کا گھر ہوں، ابھی پتہ لگ جائے گا کیا ہوگا۔ انی بیت الوحدتی، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، یہاں نہ تمہیں بیوی نظر آئے گی، نہ بیٹی نظر آئے گی، نہ بہن نظر آئے گی، نہ ماں نظر آئے گی۔ اور بھئی یہاں کوئی روئے تو کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے چپ کرانے والا، کوئی تو ہوتا ہے تسلی دینے والا، آنکھوں سے آنسو پونچھنے والا، تھپکی دے کر تسلی دینے والا، بس کر ہون، تو نے غم اپنا ہلکا کر لیا، اب بس کر۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کہتی ہے انی بیت الفتنتی، میں تو امتحان کا گھر ہوں، انی بیت الوحدتی، میں تو تنہائی کا گھر ہوں۔ کوئی اپنا ساتھی بھی تو لے کر آتا نا، ساتھی کون ہے؟ قبر تک تو بیوی بھی چھوڑ کے آ گئی، بچے بھی چھوڑ کے آ گئے، مال بھی چھوڑ کے آ گیا، قبر میں اعمال اندر گئے، نیکیاں اور عبادت اندر گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، فرمایا قبر کہہ رہی ہے الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے تھے؟ انی بیت الدودی، میں کیڑوں کا گھر ہوں، مٹی سے کیڑے ہی نکلتے ہیں، اور کیا نکلے گا؟ انی بیت الدودی، میں تو کیڑوں کا گھر ہوں۔ تو کیا اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، سوہنا بنانے کے لیے کوئی تیاری بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو اب مجھے بتائیے بندے کے پاس جواب کیا ہوگا؟